سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے آج پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے، وقت دیا ہے کہ ہم سب مل کر خداوند کے پاک نام کو جلال دیں۔ تھینک یو لارڈ، ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگوں نے مختلف جگہوں سے جوائن کیا ہے۔ امریکہ میں سے کافی اسٹیٹس میں سے لوگوں نے جوائن کیا ہے، اور کینیڈا میں سے، انڈیا میں سے، پاکستان، ملیشیا اور آسٹریلیا میں سے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند کے پاک نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہم آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے ویلکم کہتے ہیں۔ ہم آج خداوند کا کلام سنیں گے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کیسے ہوگی؟ How the second coming of the Lord Jesus Christ will occur۔ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے، اور ہم دیکھیں گے کہ آج خدا ہم سے کیا اپنے کلام کے وسیلے سے فرماتا ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ مکاشفہ اس کے پہلا باب اور 7ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند تو آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ اس کلام کے وسیلہ سے آج تو ہماری مدد کر، یہ کلام ہماری زندگی میں بہت سا پھل لے کر آئے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ مکاشفہ کی کتاب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، جس میں 22 ابواب ہیں اور 404 اس میں کل آیات ہیں۔ اور یہ کتاب یہ یوحنا عارف نے، جس کو جان دا ڈیوائن کہتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اس نے یہ کتاب 95-96 عیسوی میں اس نے پتمس کے جزیرہ میں اس کتاب کو لکھا۔ اور اس کتاب کا جو موضوعات ہے وہ یہ ہے نبوتوں کی تکمیل، completion of the prophecies، پھر آسمانی مکاشفات، نیا یروشلم، 7 کلیسیائیں، برا کی فتح، برا کی بادشاہی، اور آخری دور میں دنیا کے حالات۔ جن دور میں سے میں اور آپ گزرے ہیں، یہ سب حالات اس کتاب میں مندرج ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد اور برا کی دلہن کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کتاب کی مرکزی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ یہ ہے، میں اس کو پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ، ایوری سنگل آئی، اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے، ساری امتیں، سارے لوگ، سارے خاندان، سارے قبیلے، ساری قومیں، سارے ملکوں کے لوگ، لکھا ہے، اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ پتمس کا جو جزیرہ، یہ ایک یونانی پہاڑی جزیرہ تھا جو افسس سے تقریباً یہ 24 میل دور تھا، اور یہ جزیرہ یہ 50 مربع میل یعنی 50 اسکوائر مائلز پر یہ مشتمل تھا، اور اس میں جرائم پیشہ لوگوں کو رکھا جاتا۔ دومتین بادشاہ جو کلیسیا کا دشمن تھا، جو مسیحیت کو جو ختم کرنا چاہتا تھا، جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس ٹرائی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کوشش کرتے رہیں، مسیحیت تو بڑھتی جائے گی۔ اور یہ دومتین بادشاہ نے اس نے یہ قانون پاس کیا کہ صرف
بادشاہ کی پرستش کی جائے گی، اور جو اس کی بادشاہ کی پرستش نہیں کرے گا اسے سخت سے سخت سزائیں دی جاتی. اور یوحنا رسول کو اسی لیے اسی جرم میں اس کو 18 مہینے کے لیے اس پتمس کے جزیرے میں قید کیا، اس لیے کہ اس نے بادشاہ کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا. بادشاہ کا یہ خیال تھا کہ یہ بوڑھا شخص ہے، یہ سمندر کی لہروں کا مقابلہ نہیں کرے گا، یہ جزیرے کی جو سختیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پرسیکیوشن ہے، یہ اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، اور یہ تنہائی سے مر جائے گا، اکیلا ہوگا اور یہ مر جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ پتمس کے جزیرے میں جاتے ہی خدا یسوع مسیح یوحنا رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے. جہاں جہاں خداوند کے لوگ ہوں گے، وہ کوئی جزیرہ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی مکان ہو، کوئی ریاست ہو، کوئی اسٹیٹ ہو، کوئی شہر ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی ملک ہو، کوئی قصبہ ہو، جہاں جہاں خدا کے لوگ خداوند کو یاد کرتے ہیں، خداوند کے لیے موجود ہیں، خداوند وہاں موجود ہوتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں، میں ان کے درمیان موجود ہوں. اور پتمس کے جزیرے میں جاتے ہی خدا یسوع مسیح یوحنا رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے. اگر یوحنا رسول وہ پتمس کے جزیرے میں قید نہ ہوتا، تکلیفیں نہ اٹھاتا، دکھ نہ اٹھاتا، مصیبتیں نہ اٹھاتا، تو آج مکاشفہ کی یہ کتاب ہمارے پاس شاید نہ ہوتی. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چاہتا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. اب جو امپورٹنس آف دا میسج آف دا سیکنڈ کمنگ آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ، کے خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کا جو میسج ہے، پیغام ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت غور سے سنیں. آج ساری دنیا میں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے پیغام کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے. لوگ بڑی بےتابی سے، شتابی سے، شدت سے خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں. اور دنیا کے کئی بڑے بڑے کاروباری حضرات وہ آہستہ آہستہ اپنے بزنس کو لمٹ میں لے کر آ رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں. اور خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. ساری دنیا میں حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور دوسری آمد کے لیے ایک بڑا سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سپر پاور امریکہ اسٹمبلنگ، ہل چکی ہے. اسلامک بلاک ہے، یورپین یونین، EEC جس میں 28 ملک ہے. پھر دا رائز آف شینجن ویزا، یورو کرنسی، جوج مجوج یعنی چائنا اور رشیا، اور چائنیز ریولوشن جس کو ریڈ ریولوشن کا نام دیا گیا. پھر وار ان عراق میں جنگ ہے، افغانستان میں جنگ ہے، سیریا میں جنگ ہے، اور سارے مڈل ایسٹ میں جنگ ہے. ساری دنیا میں بھونچال آ رہے ہیں، واٹر ڈیزاسٹرز ہیں، بزنس بڑی تیزی سے تباہ ہو رہا ہے. تقریباً یاد رکھیں کہ 7 لاکھ سے 10 لاکھ تک لوگ ہر سال خودکشیاں کر رہے ہیں، ایوری ایئر. پھر میرجز، شادیاں، ڈیورس ہے، اور یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. خوف ہے، ڈپریشن ہے، خراب حالات ہیں، بیماریاں ہیں، مری ہیں، وبائیں ہیں، یہ کرونا وائرس. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ باتیں یہ چیخ کر بتاتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آ رہا ہے. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے
بہت سارے کوشچنز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس کی آمد کیسے ہوگی، دوسری آمد. غور سے سنیں، لکھا ہے کہ خدا یسوع دیکھا وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے. Behold, he is coming with the clouds. اور پھر لکھا ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. ہر ایک آنکھ. دنیا میں جتنے لوگ ہیں 7.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے، اور جب تک خدا یسوع مسیح آ رہا ہے یہ آبادی اور بڑھے گی. ساری دنیا کے سارے لوگ، ساری آنکھیں، سارا میڈیا، سارے اخبارات بتائیں گے، سارا میڈیا بتائے گا، شور مچ جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح رسول کے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اور پھر لکھے جنہوں نے اسے چھیدا تھا، those who pierced him shall also see him. جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے. اور پھر لکھا ہے زمین پر کے سارے قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. چھاتی کیوں پیٹیں گے؟ اس لیے کہ وہ ریگریٹ کریں گے، پچھتائیں گے کہ ہم نے یسوع مسیح کا یقین نہیں کیا، ہم نے بائبل کا یقین نہیں کیا. اور کئی لوگوں نے بائبل کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، بائبل کے خلاف بولتے رہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، بائبل میں یہ ہو گیا ہے. تعریف یاد رکھیں کہ بائبل خدا کا غیر تحریف شدہ کلام ہے. بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل کلام ہے. نہ اس کو کسی نے بدلے ہے، نہ کوئی بدل سکتے ہے، اور نہ کوئی جرات کر سکتے ہے اس کو بدلنے کی. لوگ کتابیں لکھتے رہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے. بائبل مقدس انسانوں کو روشنی دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، برکت دیتی ہے اور فتح دیتی ہے. کیسے خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی؟ ماضی میں بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی، اور کئی لوگوں نے بہت کچھ کہا. میرے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کو پڑھوں، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے ڈیٹ دی. کسی نے کہا کہ خدا یسوع مسیح 500 عیسوی میں آئے گا، کسی نے کہا کہ خدا یسوع مسیح 6 اپریل 793 میں آئے گا، کسی نے کہا کہ یسوع مسیح 1 جنوری 1000 میں آئے گا. اور اس طور سے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے. اور ایک آخری جو دعویٰ تھا، آپ نے شاید کبھی نام سنا ہوگا، سادھو سلوا راج جو انڈیا سے ہیں. انہوں نے کہا کہ خدا کہ جیسس کرائسٹ از کمنگ آفٹر 2018، یعنی 2019 سے پہلے اور 2018 کے ختم ہونے سے پہلے خداوند یسوع مسیح آ جائے گا. یاد رکھیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا مگر باپ. اب اس آیت پر بھی لوگوں نے بڑے اعتراض کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بتاتی ہے کہ فرشتے بھی نہیں جانتے اور انسان بھی نہیں جانتے، پھر یہ لوگ کیوں اپنی طرف سے یہ ڈیٹس دیتے ہیں؟ جان ایگی نے کہا کہ خدا یسوع مسیح 2012 میں آ جائیں گے، نہیں آئے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اس دن یا گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے جڑے خدا دے کول رہندے نے، اور نہ بیٹا مگر باپ. اس میں ایک اعتراض ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح خدا ہے تو پھر وہ کیسا خدا کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب آنا ہے. اس کے لیے ہمیں جو جوش ٹریڈیشن ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہودی ہیں ان میں بے شک باپ اور بیٹا وہ دونوں ڈسکس کرتے ہیں کہ بیٹے کی شادی کب ہے. بیٹے کو پتہ ہے لیکن بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ اس ڈیٹ کو ڈکلیئر کیا جائے. وہ کیا کرتے ہیں کہ کاغذ پر
ایک چیز پر لکھ کر اسے بڑے اچھے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں. پھر باپ بیٹے کو پتا ہے کہ کس دن اس کی شادی ہے, لیکن بیٹے کو اجازت نہیں کہ وہ خود اس کو ڈسکلوز کرے. باپ وقت پر وہ کھولتا کپڑا اور اس میں سے وہ کاغذ نکالتا ہے اور پھر وہ ڈکلیئر کرتا ہے ساری دنیا کے سامنے, لوگوں کے سامنے جن کو اس نے بلانا ہے, اپنے رشتہ دار, اپنے دوستوں کے سامنے, کہ فلاں فلاں وقت میں میرے بیٹے کی شادی ہے. اور یہی بات یہاں پر خدا یسوع مسیح نے کی ہے. اب خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بائبل مقدس کیا فرماتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی آمد کیسی ہوگی؟ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آمد کے بارے میں کیا لکھا ہے. نمبر 1 لکھا ہے the way Christ was ascended in the same way he will descend. کہ جیسے مسیح یسوع خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے ویسے ہی وہ دوبارہ آئیں گے. رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت میں لکھا ہے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا. خدا ان کے کلام میں سے رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 9ویں سے 11ویں آیات میں لکھا ہے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا. آپ غور سے سنیں گے کہ اس میں 3 باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ جیسے یسوع آسمان پر اٹھایا گیا ویسے ہی وہ بادلوں پر آئے گا. The way Jesus is taken unto heaven with clouds shall come in the same manner. اور پھر لکھے غور سے سنیں گے کہ یسوع مسیح اسرائیل سے آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ دوبارہ اسرائیل میں آئیں گے. خدا یسوع مسیح کا کسی جگہ مت ویٹ کریں. کسی نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح وہ شکاگو میں بذریعہ ٹرین آئیں گے اور وہ لوگ انتظار کرتے رہے فلاں فلاں دن, لیکن خداوند یسوع مسیح نہیں آئے. یاد رکھیں کہ جہاں سے وہ اٹھائے گئے تھے وہ اسرائیل سے اٹھائے گئے تھے اور دوبارہ ان کی آمد بھی وہیں پہ ہوگی. بعض لوگ شاید یہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں چھت پر اتریں گے اور پھر وہ اعلان کریں گے کہ جی میں آ گیا ہوں, اور وہ کہیں گے کہ جی ایک سی ڈی لائی جائے میرے لیے تاکہ میں چھت پر سے نیچے اتروں. ایک سوال ہے کہ جو شخص آسمانوں سے اس چھت پر اتر سکتا ہے تو کیا اس کو سی ڈی کی ضرورت ہے کہ وہ سی ڈی لگا کر اسے نیچے لایا جائے اس چھت سے؟ یہ انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی. جہاں سے وہ اٹھایا گیا تھا وہ وہیں پر واپس آئے گا. اور پھر لکھا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. Every eye shall see him. دنیا میں جتنے لوگ ہیں ساری دنیا اسے دیکھے گی. سارا میڈیا میں شور مچ جائے گا, سارا میڈیا بتائے گا کہ خدا یسوع مسیح آ گیا. اور پھر غور سے سنیں گے نمبر 2 کہ خدا یسوع مسیح کی آمد کیسے ہوگی. لکھا ہے اس کا دن چور کی مانند ہوگا. The day of his second coming will be as a thief in the night. پہلا تسلونیکیوں اس کا 5واں باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو
کہ خداوند کا دن اسی طرح آنے والا ہے جس طرح چور آتا ہے، رات کو چور آتا ہے. لکھا ہے for you know yourselves perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. بعض لوگ اس بات کی تفسیر غلط کرتے ہیں کہ یسوع مسیح چور کی مانند ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اس کا دن چور کی مانند ہوگا، وہ خود نہیں آئے گا چور کی مانند. اس کا دن ایسے ہے جیسے چور رات کو آتا ہے. چور کبھی آپ کو بتا کے نہیں آئے گا کہ لو جی تیار ہو جو میں آ رہا تے اپنا سونا ذرا بند لو اور میں آ کے تے چوری کرنا جی. اپنی قیمتی چیزیں آپ برا مہربانی ایک جگہ پہ رکھ دیں تاکہ مجھے مشکل نہ پڑے. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا. لکھا ہے اس کا دن چور کی مانند ہے. اچانک اس کی آمد اچانک ہوگی. تیسری بات تو جو تیسرا نقطہ وہ یہی ہے کہ the second coming of the Lord Jesus Christ will be the sudden coming. اس کی آمد اچانک ہوگی. مرکز اس کا 13واں باب اس کی 35, 36 اور 37 آیات میں لکھا ہے بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے باغ دیتے وقت یا صبح کو. ایسا نہ ہو کہ اچانک وہ تم کو سوتے پائے. اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو. خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد اچانک ہوگی. اور خدا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سوتے نہ رہو بلکہ جاگتے رہو. سونا جو ہے یہ روحانی اصطلاح میں یہ غفلت، لاپرواہی کی نشانی ہے، کیئرلیسنس، نیگلیجنس. اب آپ دیکھیں کہ خداوند نے ہمیں وارن کیا ہے. اس نے کہا جاگتے رہو، سوتے نہ رہو. کئی لوگ ابھی بھی لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جب مرضی دل کیا بائبل پڑھ لی، جب مرضی دل کیا دعا کر لی، جب مرضی دل کیا، جب کبھی دل کیا تو چرچ چلے گئے، جب دل نہ کیا تو چرچ نہ گئے. کبھی خدا سے بات کر لی، کبھی نہ کی. اور آج کل تو اتنے مصروف لوگ ہو گئے ہیں اور کئی لوگ ویلے رہنے سے بڑے مصروف ہیں. ان کے پاس پھر بھی وقت نہیں کہ خدا کے لیے وقت نکالیں. یاد رکھیں میرے لیے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے کہ میں اور آپ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں. خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں. میں اور آپ ہم اس کی حضوری میں وقت گزاریں، بائبل پڑھیں، دعا کریں، خداوند کی پرستش کریں، خداوند کے نام کو جلال دیں. اور کئی لوگ تو دعا اس وقت کرتے ہیں جدوں کسی مصیبت سے پھنس جاتے ہیں. کئی لوگ بائبل اس وقت پڑھتے ہیں جب کبھی کو وہ کسی مصیبت میں پڑھتے ہیں. اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مصیبت کے وقت جنہوں ڈر لگے نا تو کہیں کہ بائبل سرانے تھلے رکھو. سرانے کے نیچے بائبل رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے تو نقصان بھی کوئی لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ نہ کہ سرانا ٹھیک ہو جائے تو تسی ٹھیک نہ ہو. خدا نے کہا کہ لاپرواہی نہیں برتنی. اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ وہ اچانک آ کر تم کو سوتے پہ. اس نے کہا جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں. یعنی ان سے بھی، شاگردوں سے بھی کہا تھا. اور آج کی جو دنیا ہے اس کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ جاگتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آمد اچانک ہوگی. اور پھر نمبر 4 خداوند کی دوسری آمد بجلی کی مانند ہوگی. The second coming of the Lord Jesus Christ will be like light. یہاں پر الیکٹریسٹی کی بات نہیں ہے. الیکٹریسٹی جو ہوتی ہے نا، بجلی جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے اس کو الیکٹریسٹی کہتے ہیں. جنہوں اسی کہنے بتی وہ کدی آندھی ہے کدی نہیں آندھی. اور آج کل تو پھر وہی بات شروع ہو گیا ہے کہ جب دل کیا بجلی چلے گی، جب دل کیا بجلی آ گئی. بجلی آنے جانے میں لگی رہتی ہے. لوگ کی وہی آنی ہے جانی ویکھتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات ہے لائٹ کی کہ his second coming will be like a light. آپ دیکھیں کہ اس کے لیے
मत्ती 24 बाब 27 आयत में लिखा है, for as the lightning comes out of the east and shines even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. क्योंकि जैसे बिजली पूरब से पश्चिम यानी मशरिक से मगरिब तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होता है. The second coming of the Lord Jesus Christ will be like the lightning, not electricity. और जो बिजली है इसको कोई पकड़ नहीं सकता. ये जो घरों में बिजली है इनको को नहीं हाथ पा सकता. तो जो लाइटनिंग हमें आसमानों पर दिखाई देती है उसको कैसे को पकड़ सकता है, हाथ लगा सकता है. गौर से सुनेंगे कि जो बिजली की रफ्तार है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है. और जो साइंसदान है वो ये कहते हैं कि जब बिजली मशरक से मगरब की तरफ जाती है तो उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता. देयर इज नो डिवाइस, कोई ऐसी डिवाइस बनी नहीं है कि जो इस रफ्तार को जो कैच कर सके. इसलिए उसकी आमद बिजली के मानद होगी और अचानक होगी और बड़ी तेजी के साथ होगी. और फिर नंबर 5 लिखे है कि खुदा यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में जाहिर होंगे. द लॉर्ड शैल रिवील इन द ब्लेजिंग फायर विद हिज एंजल्स. दूसरा थेसलोनिकियों 2 थेसलोनियंस पहला बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है. गौर से सुनेंगे. And to you who are troubled, rest with me when the Lord Jesus shall be revealed from the heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे जब खुदा यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ बढ़ती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा. और जो खुदा को नहीं पहचानते, हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा. जो लोग खुदावंद की बादशाही का, उसकी इंजील का, बाइबल मुकद्दस का इनकार करते हैं, उनसे बदला लिया जाएगा. याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह वो अपने फरिश्तों के साथ बड़े जलाल में जाहिर होगा. गौर से सुनेंगे. लिखे कि वो बढ़ती हुई आग में अपने फरिश्तों के साथ जाहिर होगा, आसमान से जाहिर होगा. खुदा यीशु मसीह की पहली आमद वो चरनी में हुई, बड़ी गरीबी की हालत में हुई. हर कोई उसके खिलाफ बातें कर सकता है, हर कोई उसको दुख दे सकता है. मजाक लोगों ने उसका उड़ाया, उसके मुंह पर थूका, उसको छेदा, उसको कांटों का ताज पहनाया, उसे गालियां दी, उसका मजाक उड़ाया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसे गलियों में घसीटा गया. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद बड़े जलाल के साथ होगी, बढ़ती हुई आग में होगी. और लिखा वो अपने कवि फरिश्तों के साथ. वो किसी को उधारे फरिश्ते नहीं लेगा, अपने फरिश्तों के साथ, अपने कवि फरिश्तों के साथ बढ़ती आग में जाहिर होगा. जहां कोई शख्स, कोई उम्मत, कोई कबीला, कोई हुकूमत, कोई दीन, कोई मजहब उसके दिन किताब नहीं ला सकता. उसकी आमद उसके बनाए हुए फरिश्तों के साथ होगी जो कवि और जोरावर हैं. आज मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि मैंने और आपने, हमने क्या तैयारी की है कि खुदा यीशु मसीह की आमद के बारे में. क्या हम तैयार हैं? क्या एक सवाल है, क्या अगर खुदा यीशु मसीह अभी आ जाए, आसमान पर से जाहिर हो कलीसिया को लेने के लिए, कितने लोग हैं जो आज तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है, जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो भी, और जो बाद में सुनेंगे वो भी,
اگر آپ میں سے کوئی تیار نہیں ہے، آج یہ موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف اپنا دل مسیح کو دینا ہے، اپنا آپ مسیح کے حوالے کرنا ہے۔ میں اپنی دعا کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو آج اپنا دل مسیح کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ میرے پیچھے دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ گناہ آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا، بدی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی، لیکن خداوند جب آپ قبول کریں گے، آپ کا نام آسمانی کتاب میں لکھا جائے گا۔